الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک موضوع لے کر آئے ہیں۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ کیا جادو کے ذریعے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس موضوع کے متعلق بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملے ہوں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے ایک نئی چیز کی آپ کو ہم معلومات دے دیں آپ کو۔ سب سے پہلے بتا دوں جادو ہے کیا۔ جادو ایک ایسی چیز ہے، جادو ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان کو بہت سارے امراض میں مبتلا کرنا، بہت سارے پریشانیوں میں مبتلا کرنا۔ اور جادو یہ کرتا کون ہے؟ یہ جادو کرنے والا جس کو غلاظت پسند ہونا، گناہوں میں مبتلا ہونا، رب تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونا، یعنی یہ ہر وقت اس کو غلاظت پسند ہے۔ اور یہ جادو شیطانی قوت بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو غلط کام ہوگا وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، اور شیطان کو رب تعالیٰ نے یہ کہا بھی ہے، رب تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ رب تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے باتوں میں نہیں آئیں گے، تیرے گمراہیت میں نہیں آئیں گے۔ اب جادو کرنے والا عذاب نار کا مستحق تو ہے، آخرت میں یہ عذاب کا مستحق ذلیل و خوار ہے جو بھی ہے، لیکن جادو کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ اور جو جتنا رب تعالیٰ کا نافرمانی کرتا رہے گا اور وہ اتنا پاورفل ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، اپنے اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو کے ذریعے انسان کو کیسے قتل کیا جاتا ہے؟ یعنی جادو کے ذریعے انسان کو اس طرح قتل کیا جاتا ہے کہ وہ اس پہ ایسا عمل کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات ان کا پتلا بنا کے اس میں سوئیاں لگا کے، یا بعض اوقات انڈے کے ذریعے، بعض اوقات یہ بکری یا مرغی وغیرہ کوئی مچھلی وغیرہ اس پہ اس طرح کا پڑھائی کرتے ہیں، اور جس کے لیے پڑھائی کی جاتی ہے وہ شخص بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا علاج تو دور کی بات ہے، اور اس کے مرض کا پتہ نہیں چلتا اس کا مرض کیا ہے۔ یعنی جب تک مرض کا پتہ نہیں چلے تو اس کا علاج ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جتنا عمل پرانا ہوتا جائے گا اتنا پاورفل ہوگا۔ اور دوسری بات اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جب بندہ مرض میں مبتلا ہوتا ہے دن بدن سکڑ جانا، ختم ہونا، اور علاج پہ جو دوائیں استعمال ہوں گی، جو میڈیسن استعمال ہوں گے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بتا دے بھائی یہ تو ٹیسٹ آپ کے کلیئر ہے، آپ کو جو معدے کا مسئلہ ہے وہ کلیئر ہے، اگر دماغی مسئلہ ہے یہ سب کلیئر ہے، ٹیسٹ رپورٹ سب کلیئر ہیں، اس کے باوجود مرض کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی مرض کا پتہ نہیں چل رہا مرض ہے کیا۔ دن بدن کمزور ہونا، اس بیماری میں مبتلا ہونا، بالآخر اس شخص کو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار ہو گئی، تو کئی طبیبوں سے علاج کروایا، فرق نہیں پڑ رہا، تو اب پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں فلاں جگہ پہ ایک طبیب ہے، وہ علاج کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بچے کو بھیجا تاکہ ان سے پوچھیں یہ علامتیں، یہ کنڈیشن ہے۔
تو جب وہاں جا کے پتہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان پہ جادو ہوا ہے۔ ایسا جادو ہوا ہے کہ آگے جا کے جادو کے اثرات ختم ہو جائے، زیادہ ہو جائے اور جان سے چلی جائے۔ جب یہ پتہ چل گیا جادو ہوا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ایک لونڈی رہتی تھی، تو ان سے پوچھا گیا، پہلے انہوں نے انکار کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب سب علامتیں بتائی گئی تو بتایا کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جادو اس ٹائم سے ہے اور شیاطین کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، اور جنات کا بھی کوئی انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ شیطان کا ذکر تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور جنات کا تو وجود کا انکار کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے، اور ان کے نام سے سورہ جن بھی ہے جو 29 پارے میں موجود ہے، تو ان کا انکار کر نہیں سکتے ہیں۔ ان کا یہ حل یہ ہے کہ جس پہ جادو ہوا ہے، جو معاملات ہیں، ان کا حل یہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ بنیت شفا آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ اور تیل پر دم کرنا ہے۔ تیل کو پورے جسم پہ ملنا ہے، مالش کرنا ہے، اور پانی کو آپ نے پینا ہے، استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے معاملات دور ہو جائیں گے، یعنی بہت سارے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، جو جادو کے معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے صحیح عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمیں اللہ تعالیٰ نمازوں کا پابند بنائے، صحیح معنوں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔